ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور خوش آمدید کیوں؟ آج خوشی کا دن تو نہیں ہے، لیکن اس محفل کے اندر آپ کو اس لیے خوش آمدید کہتے ہیں کہ اس میں اس محفل کے اندر ذکر اہل بیت کا تذکرہ شروع دن سے اور آج تک ہو رہا ہے. اور آج جو ہے وہ ضربت کا دن ہے، شب ضربت ہے. ضربت سے شہادت تک کا سفر ہے. حیدر کرار کی بات ہو رہی ہے، فاتح خیبر کی بات ہو رہی ہے، داماد رسول کی بات ہو رہی ہے، ہم سفر بطول کی بات ہو رہی ہے، حسنین کے بابا کی بات ہو رہی ہے. اور جب یہ بات ہو رہی ہے تو پیدائش کا تذکرہ جیسے میں نے کیا آپ لوگ کے سامنے، پھر خیبر کا تذکرہ جو ہے وہ مفتی صاحب نے کیا، اور پھر خیبر کے تذکرے کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو شاید فضائل کے اوپر جوش خطابت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جب مصائب کی باری آتی ہے، ضربت کی باری آتی ہے، تو ضربت کے وقت بھی عدل و انصاف کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ اس شخص کے ساتھ بھی عدل کرنا، انصاف کرنا. اگر ایک ضرب لگائی ہے تو ایک ہی ضرب لگانا. اللہ اکبر. آج کوفے کے یتیم پھر سے یتیم ہو گئے ہیں. آج کوفے کا جو نور ہے وہ بجھ چکا ہے. نصیحت کیا کر رہے ہیں مولا کائنات؟ نصیحت کے بارے میں بھی آج جو ہے وہ بات کریں گے ہم. حسنین کریمین شریفین سے جو نصیحت کی جا رہی ہے اس نصیحت کو بھی سامنے رکھیں گے. مفتی عبدالباقی اخندزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے رہنمائی فرمانے کے لیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں مفتیان کرام علامہ جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے ان کے سینوں میں علم کو محفوظ کر رکھا ہے. یہ اس علم کی ترسیل کرتے ہیں ہم تک. ہمارے جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کا حل ہمارے سامنے رکھتے ہیں. جو فضائل ہوتے ہیں ہستیوں کے، جو مصائب ہوتے ہیں وہ بھی بخوبی ہم تک پہنچاتے ہیں. ہمارے ساتھ بڑے ہمارے خوبصورت شخصیت موجود ہیں، میرے دل کے بڑے قریب ہیں قبلہ علامہ زہیر عابدی صاحب. ان کے بارے میں ذرا سے ایک بات یہ کہوں گا، یہ بھی سفیر ہیں، سفیر ذکر اہل بیت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سلامت رہیے، آباد رہیے. قبلہ آپ بخیر و عافیت ہیں؟ اللہ کا شکر، دعائیں کرنا. مفتی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے اہل بیت کا تذکرہ اور انفرادی طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو فرمائی. میرا آپ سے صرف ایک ہی سوال ہے، آج کوفے کا منظر کیا ہے؟ کوفے میں آج جو آفت زدہ ماحول ہے، جو یتیم دوبارہ سے یتیم ہو چکے ہیں، جن کے والی و وارث علی کرم اللہ وجہ ہیں، آج ضرب لگی ہے. ضرب بھی ایسی لگی ہے کہ زہر آلود تلوار کے ساتھ ضرب لگائی گئی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی منصوبہ بندی کر کے یہ کام کیا گیا ہو، شاید کسی کو پرسنل یا ذاتی طور پر کوئی ایسی تکلیف تھی کہ جس کے لیے کہا گیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا. آج بھول گئے کوفے والے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی کی شخصیت ایک تو نسبتی صفات جو ہے وہ اپنی جگہ پر، ایک جو ذاتی صفات ہیں وہ بھی اپنے کمال پر ہیں، تیسرے جو عطائی صفات ہیں وہ بھی اپنے کمال پر ہیں. یعنی دنیا میں کوئی شخص ہوتا ہے اس کے پاس ایک صفت ہوتی ہے یا دو صفتیں ہوتی ہیں جس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، لیکن مولا کا سینکڑوں ایسی فضیلتیں ہیں جس میں ان کا کوئی شریک نہیں ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے. اس میں سببی صفات بھی ہیں، اس میں ذاتی صفات بھی ہیں، اور اس میں عطائی صفات بھی ہیں. سببی صفات کیا ہیں؟ سببی صفات یہ ہے کہ داماد رسول ہیں، رسول کی چہیتی بیٹی کے شوہر ہے، اور حسنین گویا علی چاروں طرف سے سرداروں میں گھرے ہوئے ہیں. سسر وہ ہے، بھائی بھی ہے، سسر بھی ہے کہ جو رسولوں کا سردار ہے، بیوی وہ جو ہے سیدۃ النساء العالمین، عورتوں کی سردار ہے تمام کائنات کی، بیٹے جوانہ نے جنت کے سردار. اور یہ تو سببی صفات علی کی ہو گئی. ذاتی صفات میں علی کی ظاہر ہے کہ جو ان کا اخلاق، ان کی ثقافت، ان کی شجاعت، ان کی علم معرفت، یہ ان کی ذاتی صفات. ان کی عطائی صفات بھی بڑی کمال کی ہیں. یعنی کعبے میں علی کا پیدا ہونا یہ علی کی ذاتی صفت نہیں ہے، یعنی علی نے اپنی محنت سے نہیں، یہ عطائی، یہ اللہ نے عطا کیا. پروردگار نے وہ مرتبہ عطا کیا اللہ کے رسول نے، اللہ نے کہ خانہ کعبہ میں پیدا کیا جو کسی اور کو نہیں. پھر تمام علماء کرام نے لکھا کہ 300 سے زائد آیات حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی. قرآن مجید میں 300 سے زائد آیات جو ہیں جو حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی، اور ان میں جو مشہور آیات ہیں اس میں آیت تطہیر میں بھی ہیں، وہ شامل ہیں، اور سورہ دہر میں بھی وہ شامل ہیں.
لیکن آئے ولایت جو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جہاں ولایت کا اعلان کیا اور پھر اسے عملی جامہ پہنایا سرکار ختم مرتبت نے غدیر کے دن۔ یہ علی کی صفت وہ ہے کہ جہاں کوئی اور شریک نہیں، کہ جہاں اللہ ولی ہے، جہاں رسول ولی ہے، اور وہ مومن جس نے زکوٰۃ دی ہے رکوع میں، وہ مولا کائنات جن کے لیے کہا من کنت مولا فہذا المولا۔ پھر یہ شخصیت اتنے بڑے آپ دیکھیں کہ مرتبے، منصب اور صفات کے حامل، لیکن یہی علی آپ کو یہودی کے کھیت میں مزدوری کرتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ، یہی علی غریبوں کی ہمدردی کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہی علی یتیموں کی سرپرستی کرتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو۔ یعنی وہاں یہ مزاج نہیں ہے جو آج کل کے ہمارے حکمرانوں کا مزاج ہے کہ ذرا سی آپ دیکھیں پاکستان میں کسی کے پاس دولت آ جاتی ہے یا کسی کا کوئی مرتبہ یا کوئی تعلق ہو جاتا ہے، کسی کا باپ یا بھائی کسی بڑے مرتبے پہنچ جاتا ہے تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ یہ علی کا کردار اگر دنیا دیکھے کہ کس مرتبے پر ہیں علی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ علی یتیموں کی خبرگیری کر رہا ہے، سرپرستی کر رہا ہے، وہ علی ہر جگہ رحم و شفقت کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ یہ عالم ہے کہ تاریخ لکھتی ہے جب علی کی شہادت ہوئی اور امام حسن امام حسین تدفین کر کے واپس پلٹ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ پیر نہیں ہیں اور آنکھیں بھی، بینائی بھی نہیں ہے، اور وہ رو رہا ہے۔ تو پوچھا کہ امام حسن نے آگے بڑھ کے کہ بھائی تو کون ہے اور یہاں اس جنگل میں کیوں پڑا ہوا اور کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب میں معذور ہوں، لیکن روزانہ ایک شخص آیا کرتا تھا اور مجھے وہ میری خبرگیری کرتا تھا، مجھے کھانا کھلاتا تھا، میرا منہ ہاتھ دھلاتا تھا اور مجھے تسلی اور دلاسا دیتا تھا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں، اللہ، اس کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ مجھے پوچھنے نہیں آیا، میں بھوکا ہوں اور مجھے کوئی پوچھنے والا میرا نہیں ہے۔ تو امام حسن نے کہا کہ اس کا نام کیا تھا؟ تو کہا کہ میں اس سے روز پوچھتا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو وہ کہتا تھا تجھے نام سے کیا کہا؟ یہاں تو 10 روپے کی خیرات دے رہا ہوں تو 6 کیمرے لگا کے اسے میڈیا پہ ڈال کے دیتے ہیں، وہاں علی کہہ رہے ہیں تجھے نام سے کیا کہا؟ علی کی ذات، یہ کردار ہے علی کا، یہ ہم مسلمانوں کے لیے باعث تقلید ہے اگر ہم علی کو دیکھیں۔ علی کو کسی فرقے میں نہیں بند کریں، اللہ، علی کو کسی مسلک میں نہیں بند کریں، علی کو کسی دور میں نہیں بند کریں۔ میں نے اپنے کسی پروگرام میں یہ بات کہی تھی اور آج میں اس کو ریپیٹ کرنا مناسب سمجھتا ہوں، ہم نے علی کو مسلک میں اور فرقوں میں اور بانٹ کر علی کو اتنا بھی نہیں سمجھا جتنا ہندوؤں نے جوش اور استاد کا اس کو سمجھا ہے، غالب کو سمجھا ہے۔ جوش پر انڈیا میں تقریباً 750 پی ایچ ڈی ہوئی، اللہ، غالب پر انڈیا میں تقریباً 1400 پی ایچ ڈی ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ غالب تو مسلمان تھا، غالب تو شیعہ تھا، غالب تو سنی تھا، غالب تو دیوبندی تھا، ہمارا کیا غالب سے تعلق، یا جوش جو تھا وہ پاکستان چلے گئے تھے ان کا پاکستان نہیں۔ انہوں نے ان کے فن اور ان کی شخصیت اور ان کے کردار، ان کی فکر کو جو ہے اس کو دیکھا کہ وہ کیا ہے۔ آپ حیرت کریں گے کہ اس پورے پاکستان میں بڑی مشکل سے ایک پی ایچ ڈی ہوا ہے حضرت علی پر، بڑی مشکل سے ایک پی ایچ ڈی، اجازت نہیں دی جاتی۔ میں یہ کہتا ہوں نہج البلاغہ وہ چیز ہے مولا کائنات حضرت علی کی جو ایک آدمی کی پروڈکشن آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اس پروڈکشن میں یقینی طور پہ کچھ چیزیں ہوں گی، آپ کو کسی حوالے سے کوئی اختلاف ہوگا، چھوڑ دیں اس کو۔ وہ جو آخر میں کلمے ہیں، مختصر باتیں، جو مختصر جملے ہیں، 2 جملے، 3 جملے، 4 جملے، 5 جملے علی نے مختلف چیزوں کے بارے میں کہے ہیں، آپ صرف ان کو لے کے اس پہ تحقیق کریں کہ علی نے کہا کیا ہے اور کیسے کہا ہے۔ یہ علی کو، یہ کہاں سے علی تک کے پاس یہ علم آیا ہے کہ جو باتیں کی ہیں۔ یعنی نہج البلاغہ کو پڑھ کر آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو مرد کی فطرت معلوم ہے، اس کو عورت کی فطرت معلوم ہے، اسے بچے کی فطرت معلوم ہے، اسے قوم کی فطرت معلوم ہے، اسے موسم کا حال معلوم ہے، اسے جانور کا حال معلوم ہے، اسے پرندوں کا حال معلوم ہے، اسے چونٹی کے بارے میں کہ چونٹی کس طرح سے گھر بناتی ہے، کس طرح سے زندگی گزارتی ہے، وہ ساری تفصیلات معلوم ہے۔ اس کو شہد کی مکھی کس طرح سے گھر بناتی ہے اور کس طرح سے رہتی ہے، وہ ساری باتیں معلوم ہیں۔ تو آخر یہ سارا علم آیا کہاں سے؟ علی کے پاس۔ اور اتنا علم علی کے پاس ہے تو جو کچھ علی بیان کر رہے ہیں ہم اس سے کیوں نہیں مستفید ہو رہے؟ ان باتوں سے کیوں نہیں مستفید ہو رہے؟
خود حکمرانوں کے لیے، مگر ہمارے حکمران تو چاہتے نہیں ہیں کہ وہ علی کو فالو کرے. وہ ایک خط جو مالک اشتر کو مولا کائنات نے لکھا ہے، وہ ایک خط اور ایک وہ جملہ علی کا، جب کوفے میں علی داخل ہو رہے تھے تو کہا کہ آج علی جس سواری پہ بیٹھ کے آیا ہے اور جو کپڑے پہن کر آیا ہے، اگر جاتے ہوئے اس میں کوئی اضافہ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ علی نے تمہارا حق مانا. اللہ اکبر. یہ طرز زندگی اور یہ شخصیت جس طرح سے آپ نے بیان کی. اب سوال میرا مفتی صاحب جو آغاز میں تھا، ابن ملجم کی بات کی میرے بھائی بلال نے، اب یہ فضائل شخصیت کے حوالے سے یہ تو ہم بیان کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جس طرح سے ذکر کیا علامہ صاحب نے کہ پی ایچ ڈی کی اجازت نہیں ہے، ہم ریسرچ نہیں کرتے اس شخصیت پر، یہ ہماری کم قسمتی ہے، بدقسمتی ہے ہماری. لیکن جو واقعات ہیں تاریخ سے جڑے ہوئے کہ یہ سازشیں اس خلافت میں، مولا علی کی خلافت میں کیوں کر ہوئیں اور بات یہاں تک کیسے پہنچی؟ میں نے اپنی بات جب شروع کی تھی تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہم بہت سارے مظلوم صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن میں اپنی تحقیق میں اس بات پر پہنچا ہوں کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ مظلوم شخصیت صحابہ میں کوئی نہیں تھی. جی. وہ لوگ جنہوں نے آپ کو خلیفہ بنایا، جو آپ کی خلافت پر متفق ہوئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، بہت بڑے لوگ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. لیکن قدم قدم پر آپ سے اختلاف کیا گیا، آپ سے مخالفت کی گئی، آپ سے مختلف ایسے مطالبے کیے گئے کہ جو علم اللہ نے علی رضی اللہ عنہ کو دیا تھا، کرم اللہ وجہہ کو دیا تھا، اس علم کے مطابق وہ ڈیسیشن اس وقت مناسب نہیں تھے. اچھا. تو اب ہوا کیا کہ وہی محبت کرنے والے، وہی ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے مقابل آ گئے. اللہ. اب جب مقابل آئے تو علی تو وہ ہے جس نے کبھی اپنا حق مانگا نہیں، علی تو وہ ہے جس نے کبھی تلوار اپنوں کے خلاف اٹھائی نہیں، لیکن ان کو مجبوراً خلافت کو قائم کرنے کے لیے جنگ جمل، جنگ صفین، یہ سب کرنے پڑے. اب صفین میں کیا ہوا کہ تحکیم کا معاملہ ہوا کہ بھائی قرآن اٹھے نیزوں کے اوپر. تو اب ایک جماعت خوارج کی الگ ہو گئی، جنہوں نے یہ کہا کہ جنہوں نے قرآن کو حکم نہیں بنایا اور یہ چیزیں جو تم لوگوں نے کی ہے، یہ اس کی وجہ سے علی بھی باطل ہو گئے نعوذ باللہ اور معاویہ بھی باطل ہو گئے. اب یہ لوگ خوارج بنے. یہ 12,000 لوگ تھے. حضرت ابن عباس کو بھیجا گیا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ جا کے ان کو سمجھائیں. انہوں نے جا کے سمجھایا تو روایت میں آتا ہے کہ 4,000 کے قریب لوگ جو ہے پلٹ کے واپس آ گئے. اب جو رہ گئے ان کو بہت سمجھایا گیا، انہوں نے نہیں سمجھا تو جنگ نہروان ہوئی ہے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوارج کے مابین. اب یہ جنگ نہروان میں بہت زیادہ خوارج جو ہے وہ قتل ہوئے. اب جب یہ قتل ہوئے تو اس کے بعد 3 لوگ بیٹھے، ایک ابن ملجم اور 2 لوگ اور، ایک مبرکتہ ایک اور تھا. انہوں نے اپنے ان لوگوں کو یاد کیا، کہنے لگے یہ بڑے اچھے لوگ تھے، یہ مطلب شہید ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا. تو ابن ملجم نے کہا کہ کیوں نہ ہم یہ جو 3 بڑے اس وقت، یعنی انہوں نے کہا کہ باطل کے بڑے نعوذ باللہ، علی، معاویہ اور عمرو بن عاص، ہم ان تینوں کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ یہ جو فتنہ ان کی وجہ سے آیا ہے یہ ختم ہو جائے گا. تو ابن ملجم نے کہا کہ بھئی حضرت علی کو تو میں قتل کروں گا. اور ایک دن انہوں نے مقرر کیا اور اس دن میں جو ہے ایک کوفہ پہنچا، ایک شام پہنچا اور ایک جو ہے وہ مصر پہنچا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، میں ابھی اس 40 پہ گیا تھا اور مسجد کوفہ میں وہ راستہ جہاں سے آپ کے گھر سے وہ راستہ آ رہا تھا، وہ راستہ میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا. آپ آ رہے ہوتے تھے اور لوگوں کو جگا رہے ہوتے تھے، اٹھو 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 اٹھو. اب یہ 2 مختلف روایات ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ آپ راستے پر چلتے مسجد کے قریب پہنچے تو آپ پر حملہ ہوا. ایک روایت یہ ہے کہ آپ جب نماز کے دوران تھے تو آپ پر حملہ ہوا. ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا اور حملہ کر کے آپ جب زمین پہ گرے، خون مبارک جو ہے وہ آپ کے داڑھی مبارک پر آیا اور اس وقت آپ نے ہاتھ پکڑ کے ایک صحابی کو آگے کیا. وہ عاشق نماز کہ ان کو اپنے زخم سے زیادہ نماز کی فکر تھی کہ اب نماز جو ہے وہ نمازیوں کی خراب نہ ہو جائے. اور ابن ملجم کو پکڑا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کے سامنے پیش کیا گیا. علی نے کہا اے ظالم، کیوں؟ تجھ پر تو میں نے بڑے احسانات کیے،
اس نے کہا میں نے 40 دن اس تلوار کو زہر میں بجھا کے رکھا تھا اور میں نے یہ اللہ سے دعا مانگی تھی یا اللہ کسی باطل کو اس کے ذریعے سے قتل کر. اللہ تو علی نے فرمایا کہ تو باطل ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تو اسی تلوار سے قتل ہوگا. اور پھر اپنے بچوں سے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ میں کروں گا اور اگر میں مر گیا میں شہید ہو گیا تو پھر تم لوگ اس کو قتل کرنا اور قتل بھی کرنا تو ایک ہی ضرب میں کرنا کیونکہ اس نے ایک ضرب مجھے ماری. تو یہ اپنے تھے, یہ وہ لوگ تھے, خوارج کوئی الگ لوگ نہیں تھے, یہ وہ لوگ تھے جو علی کے اپنے لشکر میں ساتھ تھے. منافق کہا جائے ان کو. ایسی شخصیت کو, ایسے شخص کو منافق کہنا بھی شاید منافقت کے لفظ کی توہین ہو. یہ اپنے تھے, ان اپنوں نے آپ کا, جیسے ابھی حضرت نے علامہ صاحب نے فرمایا نا, ان کو کتنی ایک شان تھی, اللہ نے کیا کچھ عطا نہیں کیا تھا, لیکن کچھ لوگ نکلے جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ علی خدا ہے, علی الہ ہے, تو آپ نے ان کو منع کیا مجھے خدائی کے درجے پر نہیں فائز کرنا. وہ نہیں مانے تو آپ نے باقاعدہ ان کو قتل کر کے جلوایا, یہ بتانے کے لیے کہ انا عبد, میں اللہ کا بندہ ہوں, بس میں ایک بندہ خدا ہوں. اللہ نے فضائل دیے ہیں, اللہ نے مقام دیا ہے, لیکن اس مقام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو بھول جائیں. ورنہ کون خوش نہیں ہوتا جب ہر طرف سے ڈونگرے آپ کے اوپر تعریف کے برسائے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے اس تعریف کے ڈونگرے پسند نہیں فرمائے, آپ نے ان کو منع کیا, منع نہ ہوا تو ان کو آپ نے قتل کر. کیونکہ وہ رسول خدا کی تعلیمات میں سے نہیں تھا. میں اگر بات کروں علامہ صاحب فاتح خیبر کے حوالے سے, مشکل کشا کے حوالے سے, مولا کائنات اسد اللہ شیر خدا کے حوالے سے, فاتح خیبر ہیں, اور غزوہ خیبر میں وہ جو معاملہ ہے کہ اب کس کے ہاتھ میں علم دیا جائے گا, اور پھر در خیبر ہے وہ اکھاڑ کے رکھ دیا ایک ہاتھ سے. اس کے بعد جب اس کو اٹھایا گیا تو 40 لوگ بھی نہ اٹھا سکے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ روایت یہ بھی بیان کرتی ہے کہ جنگ میں آتے تو مرحب سامنے آتا ہے, مرحب بتا رہا ہے کہ میں طاقتور ہوں, میں جنگجوؤں کا بھی سردار ہوں, میں سب کچھ ہوں. تم کون ہو؟ تو بتایا کہ میں حیدر ہوں, میری ماں نے میرا نام اسد رکھا ہے, میں شیر ہوں, میری ماں مجھے شیر کہہ کر پکارتی ہے. اور پھر اس وقت بھی عدل اور انصاف, ایک وار میں 2 ٹکڑے, دونوں ٹکڑے برابری سے, نہ کوئی ٹکڑا بڑا ہے نہ کوئی ٹکڑا چھوٹا ہے. سوال یہاں پر یہ ہے, یہ شخصیت, یہ ہستی جس کے فضائل ہم اس وقت بیٹھ کر آپ اور میں سب بیان کر رہے ہیں, کوفہ میں اس وقت کوہرام مچا ہوا ہے. مولا کائنات علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کی آخری نصیحت حسنین کریمین شریفین اور اپنی صاحبزادیوں شہزادیوں سے کیا تھی؟ جی, یہ بہت اہم ترین جو پیریڈ ہے ظرف کا علی کا, اور پھر باقی یہ 3 دن. جب آپ آئے ہیں, گھر آپ کو لایا گیا امام حسن سے, حضرت علی نے کہا کہ نماز پڑھاؤ بیٹا. امام حسن نے نماز پڑھائی, اور پھر اس کے بعد جب آپ کو لے کے چلے صحن مسجد میں آئے تو اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا. تو آپ نے بچوں سے کہا کہ گلیم کو مسجد کے صحن میں رکھ دو. گلیم وہ جیسے ہماری اسٹیچر کہتے ہیں, جیسے اسٹیچر کمبل کا اس زمانے میں ہوتا تھا, رکھ دیا گیا. تو آپ نے سورج کی طرف رک کر کے کہا اے آفتاب گواہ رہنا کہ تو نے علی کی زندگی میں کبھی طلوع ہو کر علی کو بستر پر نہیں دیکھا. لے کے چلے. اس کے بعد جب گھر کے قریب آئے تو پھر آپ, وہ ظاہر ہے کہ سارا کوفہ اس وقت اور جو چاہنے والے تھے وہ رو رہے تھے اور علی کے ساتھ ساتھ گلیم کے ساتھ چل رہے تھے. ایک مرتبہ پھر گلیم کو روکا, کہا کہ گھر قریب آ گیا کہ ان سے کہو کہ اب یہ ذرا سا رک جائیں, کیونکہ میری بیٹیاں اس وقت گھر پہ دروازے پہ بے چین ہیں, انہیں خبر پہنچ چکی ہے میرے زخمی ہونے کی, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پہنچے. اصحاب کو رکوا دیا گیا. پھر آپ پہنچے گھر کے, جب بالکل دروازے پہ پہنچے تو بیٹوں سے کہا کہ میں چل کے جانا چاہتا ہوں, مجھے گریز دار, کیونکہ اگر میری بیٹیاں, جب میں یہاں سے نکلا تھا تو صحیح سالم مجھے آتے ہوئے دیکھا تھا, وہ برداشت نہیں کر سکیں گی. پھر آپ سہارا لے کے حضرت عباس کا اور امام حسن کا اندر داخل ہوئے, اور پھر آپ کو لٹایا گیا. طبیب کو بلایا گیا. جب طبیب کو بلایا تو اس نے دیکھا مولا کے زخم کو, اور اس نے کہا کہ دودھ لایا جائے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس زخم کی جو شدت ہے وہ کیا ہے, آیا یہ قابل علاج ہے یا نہیں. جس وقت یہ دودھ مانگا گیا اس وقت پورے گھر کے دروازے کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا.
عورتیں بچے بوڑھے جمع تھے، اور یہ کہا اس نے، اور امام حسن نے کہا کہ بکری کا دودھ چاہیے ایک پیالی مولا کے علاج کے لیے. دیکھیں آپ یقین کریں کچھ دیر میں 20 پیالے دودھ کے جو تھے وہ آ گئے کہ صاحب ہمارا مولا کسی طرح بچ جائے. مطلب اگر تشبیہ دیں تو دودھ کی نہر بہنا شروع دودھ کی نہر بہنا ہو گئی. تو پھر اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ صاحب اب اس میں سے آپ یہ وہ زہر ہے کہ اس سے بچ نہیں سکتے مولا. اللہ. اب آپ نے وصیتیں شروع کی ہیں، اور وہ وصیتیں بڑی غور طلب ہیں، مسلمانوں کو سننا چاہیے. مولا کائنات نے ایک تو یہ ہے وصیت جو ابھی آپ نے فرمایا بھی تھا کہ وصیت کی کہ اس کو ایک تلوار سے ہی اگر میں شہید ہو جاؤں تو ایک ہی تلوار کا وار اس کے اوپر کرنا. یہ تو اس کے بعد جو اپنے گھر والوں سے کی تو فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں سے دیکھو کعبے کا خیال کرنا، کعبے کو تنہا نہیں چھوڑنا. دیکھو یتیموں کا خیال کرنا، یتیموں کی سرپرستی کرنا اور یتیم پر ظلم نہ ہونے دینا. دیکھو قرآن کو پر عمل کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں تمہارا غیر تم پر سبقت لے جائے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک آدمی موت کے قریب ہے، یعنی اس کی زندگی کا اختتام ہے، لیکن اگر اسے پہلا خیال آ رہا ہے تو کس کا؟ کعبے کا. اسے خیال آ رہا ہے تو کس کا؟ یتیموں کا. اس کو خیال آ رہا ہے تو کس کا؟ قرآن کا، کہ یہ محفوظ رہے، دین محفوظ رہے. وہ اپنی جائیداد، ظاہر ہے کہ جائیدادیں تھی ہی نہیں علی کی، تو کیا جائیدادوں کے بارے میں گفتگو کرتے یا کیا دنیاوی مال کے بارے میں گفتگو. علی کی جائیداد تو یہی ہے، علی کی جائیداد کعبہ ہے، علی کی جائیداد قرآن ہے، علی کی جائیداد یہ یتیم ہیں جو رہ گئے ہیں. ان کے بارے میں کہا دیکھو تقوی اختیار کرنا. علی اپنی اولاد سے کہہ رہے ہیں، وہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ظاہر اس کے علاوہ بھی اور اولادیں بھی ہیں، 12 14 15 18 بیٹے علی کے ہیں. تو اب سب کو کہہ رہے ہیں علی کے تقوی اختیار کرنا. یہ علی کی وصیت ہے کہ دین، یعنی اس موقع پر بھی جہاں دنیا سے علی جا رہے ہیں وہاں بھی علی کی ترجیح دین ہے، کہ یہ نہ ہو کہ تم آپس میں لڑو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور اخوت کے ساتھ رہنا. دین کی تعلیم آخری وصیتوں میں بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے. اللہ اکبر. مفتی صاحب آپ سے سوال حیدر کرار کے حوالے سے. ہم جانتے ہیں سب باب العلم ہیں، شیر خدا ہیں، بہت سے بہادری کے بے پناہ واقعات ہوں گے، لیکن اس مختصر سے وقت میں اگر کوئی ان کی بہادری کا شاندار سا واقعہ آپ ہمارے گوش گزار کریں. ماشاءاللہ. یہ جو ابھی بلال نے بات کی کہ میں چاہوں گا مفتی صاحب غزوہ خیبر ہی سناتے ہیں. انا الذی سمتنی امی حیدرا، آئے ہائے ہائے، انا الذی سمتنی امی حیدرا حیدر کاسد الغابۃ بیدرا. میں وہ ہوں جس کو اس کی ماں نے حیدر نام دیا. میں وہ ہوں جیسے جنگل میں ایک شیر آتا ہے، اور وہ شیر جب آتا ہے تو پھر اس کے سامنے کسی کی بہادری نہیں آتی. آپ کو جہاں بھی موقع ملا تو آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اللہ کی تلوار ہیں، آپ اللہ کے شیر ہیں. آپ وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے دشمنوں کو تار تار نیست و نابود کرتے ہیں. غزوہ خیبر میں عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ میں سردار بنوں، میں بڑا بنوں، مجھے امارت دی جائے، لیکن جب میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا میں کل علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو بعض روایات میں آتا ہے فجر کا سلام میرے مصطفیٰ نے پھیرا تو بعض صحابہ یوں اکڑو ہوئے کہ کہیں ہم نظر میں آ جائے اور اللہ کے نبی ہماری طرف متوجہ ہو جائے. آپ نے فرمایا کہاں ہے علی ابن ابی طالب، بلایا جائے. قرض کیا گیا بیہی رمدن، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ اپنے خیمے میں موجود ہیں. فرمایا بلاؤ بلاؤ بلاؤ. بعض روایت میں تھے پچھلے صفوں میں تھے، آپ کو آگے کیا گیا. فرمایا لعاب دہن، مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا وہ لعاب جو ساری دنیا سے زیادہ قیمتی، ہر دوا سے زیادہ شفا اس میں آنکھ میں لگایا. ایسے ہوئے گویا کہ
کبھی آنکھ میں تکلیف دی ہی نہیں. قطع کلامی کی معافی، ایک روایت میں بھی آتا ہے پہلے سے زیادہ صاف نظر آنے لگا ہے ظاہر آقا ہے مجھے. وہ آنکھ تو اللہ اکبر. اور پھر فرمایا اے علی جاؤ، اور ساتھ میں ایک بات کہی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. اے علی لڑائیاں ہوتی رہیں گی، اچھا لڑائیاں ہوتی رہیں گی، ایک بات سن لو، اگر تیری وجہ سے اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے یہ ساری دنیا کی دولت سے زیادہ بہتر ہے. اللہ پہلے جاؤ ہدایت پھیلاؤ، اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ خیبر اللہ تیرے ہاتھ پر فتح کروائیں گے. ماشاءاللہ. میں ذرا کیمرہ اگر مجھے اجازت دے مفتی صاحب، بسم اللہ، بیٹھیں بیٹھیں. جس خوبصورتی سے آپ نے یہ جس طرح سے بیان کیا ہے، اور مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جوش خطابت جو ہے وہ فرقوں میں اور ہم نے تمام چیزوں میں بانٹ دیا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر اہل بیت سے محبت ہے تو پھر آپ کہیں بھی ہوں، کس جگہ پہ بھی ہوں، آپ کے ذکر کے اندر وہ عقیدت، وہ محبت، وہ نذرانہ نظر آتا ہے. شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اللہ ہم دونوں جو مفتی صاحب اور علامہ صاحب کا شکریہ ادا کریں گے. انتہائی مشکور ہوں میں عبدالباقی اخندزادہ صاحب آپ کا بھی کہ جس طرح سے آپ نے اہل بیت کا تذکرہ کیا. علامہ زہیر عابدی صاحب آپ کا بھی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اور آج تو آغاز ہے، بے شک کل کا دن اور پھر پرسوں کا دن، پھر پرسوں جو ہے وہ یہ ضربت سے شہادت کا سفر ہے. وہ سفر بھی بڑا دردناک ہے. بے شک بے شک بے ایک شک. وقفے کی طرف میں اور میری بہن جا رہے ہیں. وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں سکون رمضان میں.